اور اس کے ساتھ میں اپنے تمام ساتھیوں کا لیگل ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلے 1 مہینے سے دن رات محنت کر کے انہوں نے یہ پیٹیشن تیار کی. آج ہم نے مائنز اینڈ منرلز 2025 کے حوالے سے اپنا پیٹیشن دائر کیا کوئٹہ کے ہائی کورٹ میں، اور اس وقت ہم تاریخ کے اس لمحے پہ کھڑے ہیں جہاں فیصلہ تاریخ دان کرے گا. ہم اس موقع پہ کھڑے ہیں کہ جہاں آج کے بعد تاریخ دان فیصلہ کرے گا کہ منصف اور میں کس حوالے سے کھڑے تھے، کون اپنے قومی مقصد، قومی امور کو ترجیح دے گا، اور کون اپنا وقت گزارنے کے لیے چند دن اور اپنے زندگی کے گزار کے پھر تاریخ دان کو جواب دہ ہوگا. یہاں 2025 میں آپ کے قریبی ایک سیاسی میلہ سجایا جس کے لیے ایک ٹرمینالوجی ہے کہ اس کو میں سمجھتا ہوں سرینا ہوٹل ہائیبریڈ پولیٹیکل پروجیکٹ کہا جاتا ہے. سرینا ہوٹل ہائیبریڈ پولیٹیکل پروجیکٹ کو ہم پہ مسلط کرنے کے بعد آج بلوچستان کے تاریخی حیثیت کو بھی وہ ڈمی اسمبلی ختم کرنے میں کوشش کر رہا ہے تاکہ اپنے آقاؤں کو خوش کریں، جس کا ایک مثال پچھلے دنوں مقامی زبانوں کو یونیورسٹی کے نصاب سے ختم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ڈاکہ ڈالا ہے قانونی شکل میں، حالانکہ اخلاقی طور پہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 کا کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ جس اسمبلی سے یہ پاس ہوا ہے وہ ایک ڈمی اسمبلی ہے، اور وہ ایک ہائیبریڈ پولیٹیکل پروجیکٹ تھا جو کہ ایک مقامی ہوٹل میں بنایا گیا. بلوچستان کے لوگ اس قسم کے قانون کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم ایسے کسی قانون کو نہیں مانیں گے کہ جو قومی حقوق سے بالاتر ہو، قوموں کے حقوق پہ قانون کے شکل میں یا سائے میں ڈاکہ ڈالیں. اسی لیے ہم نے، ہمارے ساتھیوں نے اور بھی پولیٹیکل پارٹیز، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اس ڈاکہ زنی کے قانون جو ہمارے آئندہ نسلوں کا سودا ہوا ہے چند سالوں کے لیے، اس سودے بازی کا راستہ ہم روکیں گے. ساتھ ساتھ آپ کے توسط سے میں اہل بلوچستان کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ قانون مارچ 2025 12 مارچ کو پاس ہوا، اور قبضہ گیر اداروں اور ریاست کو اتنا جلدی تھا کہ 14 تاریخ کو گورنر صاحب نے بھی اس پہ دستخط کی. ویسے بعض اوقات جو اہم انسانی حقوق کے امور ہوتے ہیں اس پہ کبھی دستخط بھی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا جو ڈرافٹ ہوتا ہے قانون کا، بل کا، اس کو بھی غائب کیا جاتا ہے. مگر اتنے جلدی میں جب یہ سب کچھ ہوا، اس کے فوراً بعد اسی جعلی قانون کے تحت 17 نئے الاٹمنٹس بھی کیے گئے. قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، زوب، ہرنائی، چاغے، واشک کے علاقوں میں اور بھی اسی قسم کے علاقوں میں یہ الاٹمنٹس کیے گئے، جو کہ لاکھوں کے تعداد میں ایکڑز غیر بلوچستانیوں کو الاٹ کیا گیا. میں ان تمام ڈسٹرکوں کے سوشل ورکرز، قوم دوست لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ڈاکہ زنی پہ نظر رکھیں، اپنے اپنے ڈسٹرکوں میں ان کا راستہ بھی روکیں،
और कानूनी तौर पे चैलेंज करें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 का डाका ज़नी कानून है, वो किसी माइन ओनर का या किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी मजहबी ग्रोह का मकसद नहीं। ये इज्तिमाई कौमी मामला है और आइंदा नस्लों का खुशहाली और बका का मसला है। मैं तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स, सियासी कारकुनों, इंसानी हुकूक के जो अपने अपने इलाकों में कारकुन हैं, मोतबरीन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस डाका ज़नी के कानून को चैलेंज करें और इसका रास्ता सियासी, समाजी, कानूनी तौर पे रोकें। आप सबका शुक्रिया। ऐसा भी ये बताइएगा, जिस तरह से हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ ये आया है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट जो है वो आवाम के हकूक़ की अक्कासी कर रहा है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, बात ये कि जब उन्होंने ये तय किया कि एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड टाइप का कोई चीज़ इस्लामाबाद में बैठेगा और वो इन तमाम मामलात को देखेगा, तो फिर आवाम तो बलूचिस्तान में बसते हैं, इस्लामाबाद तो जहेज़ में नहीं लाया था इन तमाम वसाइल को, तो ये आवाम का हुकूक नहीं है। क्योंकि मैं ये जो मशकूक चीज़ है, मैंने पहले कहा कि एक निजी होटल में हाइब्रिड पॉलिटिकल प्रोजेक्ट जब मुतारिफ़ कराया गया, उसके अहदाफ यही थे कि बलूचिस्तान के वसाइल पे डाका ज़नी हो, आइंदा नस्लें हमारे किसी गैर मुल्की बहुत बड़े कंपनी का मुलाजमत करें। उसका मिसाल आपके सामने है। यानी कोई 15-20 साल हमें मुतवातिर जो है ठगते रहे, कहा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसको गेम चेंजर का नाम दिया, जिसको उन्होंने कहा कि सीपैक गेम चेंजर है, वहाँ इतने लाख नौकरी आएंगे। अभी आप देखें कि बलूचिस्तान को उससे क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हुआ। आज उस सो कॉल्ड गेम चेंजर का नाम ही नहीं है। फिर नए कानून का बात है। सूबाई हुकूमत इखलाकी तौर पे, ये सूबाई असम्बली इखलाकी तौर पे ये हैसियत ही नहीं रखता कि वो ऐसे कानून पास करे। आइनी तौर पे भी ये मुस्तरद है, क्योंकि आइन के बरखिलाफ ये कानून बनाया गया है। ठीक है, शुक्रिया सर। थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले तो मैं नवाबजाद